بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبے پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو عرب کے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین ہو گیا اور وہ سب کے سب جوق در جوق بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکے، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا اور ان لوگوں پر خواہ مخواہ کی جہلیت سوار ہو گئی تھی۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حدر رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے اور 100 سال کا ایک بوڑھا بھی ان میں ابن سما جو عرب کا مشہور شاعر اور بہادر مانا جاتا تھا، وہ بھی بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے۔ یہ لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو اور جانوروں تک کو میدان جنگ میں لائے تاکہ کوئی سپاہی پیچھے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ بڑی شان و شوقت اور بڑی تیاری کے ساتھ یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی خواہش رکھ رہے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین و انصار کا وہ لشکر تھا جو مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، اور 2,009 مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر اس شان و شوقت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا کہ آج بھلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ان حضرات کا اپنی فوج کی کثرت پر ناز کرنا پسند نہیں آیا۔ چنانچہ اس فخر و ناز کا یہ انجام ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں تلواریں لے کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، وہ 2,009 مسلم اور کفار مکہ جو لشکر اسلام میں شامل ہو کر مکہ سے آئے ہوتے ایک دم سر پیچھے پھیر کر بھاگ نکلے، اور ان لوگوں کی بھگدڑ دیکھ کر انصار و مہاجرین کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جان نثار کے سوا سب پیچھے ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر پیچھے ہو چکا تھا، مگر اللہ رب العزت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ بنے برابر کھڑے رہے، بلکہ آپ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالم کائنات کا مجموعہ بنے صرف پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار ہو کر آگے بھی بڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری رکھے ہوئے تھے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز کے مالک تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ انہوں نے جو کہا یا معاشر الانصار یا للمہاجرین کا نعرہ مارا تو ایک دم تمام کے تمام فوج ایک دفعہ پلٹ کر واپس آئی، اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے اپنی اس رسیوں کی وجہ سے بھی پیچھے نہ ہٹ سکے اور آگے دوڑتے گئے اور کفار کے لشکر پر جھپٹ پڑے، اس طرح جان نثاری کے ساتھ لڑنے لگے کہ پوری جنگ کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ کفار بھاگ نکلے، کچھ قتل ہو گئے اور کچھ جو رہ گئے وہ گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے، واصل جہنم ہو گئے۔ لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہوا تو ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے، اور اللہ رب العزت نے فتح مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو کیا، اور غزوہ حنین میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی، اور کثیر مقدار میں مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا۔ یوں اللہ رب العزت نے اس غزوے میں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔